بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حضرات، یوم جمہوریہ کے موقع سے سجائی گئی اس بزم میں میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ تمام حضرات خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی جلسہ اور کوئی بھی بزم کسی نہ کسی صدر کے تحت میں سجائی جاتی ہے، تاکہ پروگرام اختتام پذیر ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر ہم آج کی اس عظیم الشان جلسے کی صدارت کے لیے جامعہ ہاضہ کے ایک معزز و مکرم اور محبوب استاد کا نامے اور اسم گرامی پیش کرتے ہیں۔ ان سے مراد جناب ماسٹر چاند صاحب ہیں۔ میں آج جناب سے بسد احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ حضرات، جناب صدر کی کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد اب باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے اس تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں برادرم محمد ساحل کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور اس تقریب کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم
في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. تلاوت کلام اللہ کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے برادرم محمد محسن کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ دیوانگی شوق میں وہ نعرہ کر بلند، دیوانگی شوق میں وہ نعرہ کر بلند، ایک روح دوڑ جائے رگے کائنات میں۔ برادرم محمد محسن آئیں اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی ہے،
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رب حبشہ پہ معراج ہوا ہے، اسراء میں اسراء میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔
حضرات، آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرات، کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے اور کسی بھی فرد کے لیے کچھ نہ کچھ جشن کے مواقع ہوا کرتے ہیں۔ جیسے مذہب اسلام میں عید بقرعید اور فرد کے سلسلے میں سالگرہ، اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان کے ساتھ بھی ہے 15 اگست اور 26 جنوری۔ دوستو، آج کے دن ہندوستان جمہوری ملک ہوا، یعنی باشندگان ہند پر قانون نافذ کیا گیا۔ قانون سازی کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 عیسوی کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 عیسوی کو اسے قبول کر لیا گیا اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے اس نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ حاضرین، بہار اور جشن کا یہ دن 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، 1-2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا، بلکہ 1857 عیسوی سے 1947 عیسوی تک 90 سال کی ایک لمبی طویل مسافت کے دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لپت ہے، جذب آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنا ہے۔ محترم، آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ملک کا دستور کیا ہو۔ اس میں جمعیت علماء ہند کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمن سبھاروی نے اس میں نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی، انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادت، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 1971 عیسوی میں اندرا گاندھی نے دستور کی اسی ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ حضرات، 26 جنوری کو اس سادہ دستور اور آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب کے باوجود قومی یکجہتی اور میل جول کی اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے جشن جمہوریت اور یوم جمہوریہ منا کر شہیدان ملک و ملت اور آئین کے مرتبین کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ دوستو، لیکن جانے ہمارے وطن کو کس کی نظر لگ گئی کہ پورے ملک میں بدامنی اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں کا میل جول ہندو مسلم اتحاد بالکل پسند نہیں، حالانکہ یہاں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں اور یہی تنوع و رنگا رنگی یہاں کی پہچان ہے۔ چند فرقہ پرست عناصر ہیں جنہیں ملک کی یکتائی اور اس کا سیکولر نظام نہیں بھاتا، وہ ساری اقلیتوں کو اپنے اندر جذب کرنے یا بالکلیہ ان کا صفایا کرنے یا ملک کے جمہوری ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ حاضرین، بڑے تعجب کی بات ہے، جن کا جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں، وطن کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں، بلکہ ان کے سر پر بابائے قوم گاندھی جی کا خون ہو، جن کی پیشانی پر مذہبی تقدس کو پامال کرنے کا کلنک ہو، اور جن کے سروں پر ہزاروں فسادات، لاکھوں بے قصور انسانوں کا قتل اور اربوں خربوں کی تباہی کا قومی گناہ ہو، اس کی نظریات کی تائید کیسے کی جا سکتی ہے
اور کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے کر ملک کی بے مثال جمہوریت اور خوبصورت نظام کی بقا کی توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ ملک اس وقت ایک تلخ تجربے سے گزر رہا ہے؟ اے کاش آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا پر قسمیں کھائی جاتی، نفرت بھرے ماحول کو امن و سلامتی سے بدلنے کی بات کی جاتی، مساویانہ آئینی حقوق کو یقینی بنایا جاتا، ملک کو دشمن عناصر اور فکر کو پابند سلاسل کیا جاتا۔ اے کاش گنگا جمنی تہذیب کی لاج رکھی جاتی، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والی زبان پر بریک لگائی جاتی، نانک چشتی کے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کا عزم کیا جاتا۔ اور کیا کیا کہوں، بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ حضرات، اب میں قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے برادرم اپنے رفقا کے ساتھ اسٹیج پر ڈائز پر آئیں اور قومی ترانہ پیش کریں۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ہے یہ ترنگا ایسا یاروں سب کے دل کو لبھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے۔ ہے یہ ترنگا ایسا یاروں سب کے دل کو لبھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے۔ ایسی عقیدت کے قائل تھے، ایسی عقیدت کے قائل تھے گاندھی اور آزاد۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ رنگ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے۔ رنگ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے۔ سوخ سے قربانی کا جذبہ رگ رگ میں بھڑکاتا ہے، خون دل گرماتا ہے۔ سرخ سے قربانی کا جذبہ رگ رگ میں بھڑکاتا ہے، خون دل گرماتا ہے۔ اس کی سفیدی امن کے حق میں، اس کی سفیدی امن کے حق میں بنتی ہے رودا۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ تجھ کو بزرگوں نے اے بھارت جانو دل سے چاہا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا۔ تجھ کو بزرگوں نے اے بھارت جانو دل سے چاہا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا۔
تاج محل اور لال قلعے سے روپ کو تیرے سجایا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا۔ تاج محل اور لال قلعے سے روپ کو تیرے سجایا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا۔ کیسے بھلا پائے گی ان کو، کیسے بھلا پائے گی ان کو ان کی ہی اولاد۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ٹیپو ظفر اشفاق کی محنت رنگ یہاں پہ لائی ہے، آزادی دلائی ہے۔ ٹیپو ظفر اشفاق کی محنت رنگ یہاں پہ لائی ہے، آزادی دلائی ہے۔ بھاگ پڑے انگریز یہاں سے ایسی دھول چٹائی ہے، جیت ہمیں نے پائی ہے۔ بھاگ پڑے انگریز یہاں سے ایسی دھول چٹائی ہے، جیت ہمیں نے پائی ہے۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ان کے بعد برادرم محمد حارث کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور یوم جمہوریہ کے عنوان پر ہندی تقریر پیش کریں۔ گنت لوگوں کی قربانی کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اور اسے سوتنترتا کا آکار 26 جنوری 1950 کو ملا تھا اور اسی دن ہمارا سنویدھان لاگو ہوا تھا۔ بھارت کا سنویدھان ایک لکھت سنویدھان ہے۔ ہمارے سنویدھان کو بننے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کا سمے لگا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو ڈاکٹر راجندر پرساد نے بھارت کے پہلے راشٹرپتی کے روپ میں شپتھ لی تھی۔ بھارت کے پہلے گنتنتر دیوس کے مکھیہ اتیتھی انڈونیشیا کے سب سے پہلے راشٹرپتی سکرنو تھے۔ سہپاتیوں، گنتنتر کا ارتھ ہے دیش میں رہنے والے لوگوں کی سرووچ شکتی اور صحیح دشا میں دیش کے نیترتو کے لیے راجنیتک نیتا کے روپ میں اپنے پرتیندھی کو چننے کے لیے کیول جنتا کے پاس یہ ادھیکار ہے۔ اس لیے بھارت ایک گنتنتر دیش ہے۔ عام جنتا اپنا نیتا پردھان منتری کے روپ میں چنتی ہے۔ بھارت کے پورن سوراج کے لیے ہمارے دیش کے مہان بھارتیہ سوتنترتا سینانیوں نے بہت سنگھرش کیا۔ انہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی کہ جس سے ان کے آنے والی پیڑھی کو کوئی سنگھرش نہ کرنا پڑے، ہم دیش کو آگے لے کر جا سکے۔ ہمارے دیش کے مہان نیتا اور سوتنترتا سینانی مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزادی، مولانا ابوالکلام آزاد اور لال بہادر شاستری آدی ہے۔ بھارت کو ایک آزاد دیش بنانے کے لیے انہوں نے انگریزوں کے خلاف لگاتار لڑائی لڑی۔ ہم اپنے دیش کے لیے ان کے سمرپن کو کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں اور بنا کسی دباؤ کے اپنے راشٹر میں مکت ہو کر رہ سکتے ہیں۔
डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना था कि अगर एक देश भ्रष्टाचार से मुक्त होता है तो वो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वो ये है माता पिता और एक गुरु। हमें हमारे देश के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए और हमें एक भारतीय होने से हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर बने रहना चाहिए। और अंत में मैं अपने इन शब्दों पर अपना भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ए वक्त ठहर जा, ए वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, ए वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार मैसर नहीं होते। हजरात, अब मैं उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना नफीस साहब नदवी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और यौम जमहूरिया के उन्वान पर नज़म पेश फरमाएं। भारत की आने बान है 26 जनवरी, भारत की आने बान है 26 जनवरी, जमहूरी एक जुबान है 26 जनवरी, भारत की आन बान है 26 जनवरी। इसका वजूद हिंद में, इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है जैसे बदन में जान है 26 जनवरी, भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूरी एक जुबान है 26 जनवरी। बादल छटे गुलामी के, बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा, बादल छटे गुलामी के, बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा,
آزاد سائبان ہے، آزاد سائبان ہے، 26 جنوری بھارت کی آن بان ہے، 26 جنوری جمہوری ایک زبان ہے، 26 جنوری اتنے ہوئے شہید وطن گن نہ پائے ہم، اتنے ہوئے شہید وطن گن نہ پائے ہم، ایسا تیرا بیان ہے، 26 جنوری بھارت کی آن بان ہے، 26 جنوری جمہوری ایک زبان ہے، 26 جنوری شامل سبھی کا خون ہے، شامل سبھی کا خون ہے، اس کے حصول میں، شامل سبھی کا خون ہے، اس کے حصول میں کچھ ایسی 26 جنوری بھارت ہے، جنوری جمہوری ایک زبان ہے، 26 جنوری نفرت مٹی دلوں کی سبھی ایک ہو گئے، نفرت مٹی دلوں کی سبھی ایک ہو گئے، اب درد اطمینان ہے، 26 جنوری بھارت کی آن بان ہے، 26 جنوری جمہوری ایک زبان ہے، 26 جنوری تقدیر لکھی خون کے، تقدیر لکھی خون کے، قطروں نے اس طرح، تقدیر لکھی خون کے، قطروں نے اس طرح، مقصد میں کامران ہے، 26 جنوری بھارت کی آن بان ہے، 26 جنوری جمہوری ایک زبان ہے، 26 جنوری الفت کے جام پی کے سبھی مست ہو گئے، الفت کے جام پی کے سبھی مست ہو گئے، مشروب تشنہ کام ہے، 26 جنوری بھارت کی آن بان ہے، 26 جنوری جمہوری ایک
زبان ہے 26 جنوری، نفرت سے ٹوٹ کے رہ جائے گا شمیم، نفرت سے ٹوٹ کے رہ جائے گا شمیم، اپنے وطن کی جان ہے 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، جمہوری ایک زبان ہے 26 جنوری۔ حضرات، اب میں یوم جمہوریہ کے عنوان سے اردو تقریر پیش کرنے کے لیے برادرم محمد حسین کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العظیم۔ عزت مآب جناب صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، مہمانان نظام اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان میں 26 جنوری یوم جمہوریہ 1950 عیسوی سے ہر سال قومی تقریب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ محض خوشی و مسرت کے نغمے گانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ جہد مسلسل اور عمل پہم کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ صرف ناچنے گانے اور قومی ترانے گنگنانے کے لیے نہیں منایا جاتا، بلکہ قوم کے جمود و تعطل کو توڑ کر اس کے اندر جفا کشی اور مہم جوئی کے جذبات کو ابھارنے کے لیے آتا ہے۔ یہ صرف خوشی و مسرت کے جھوٹے مظاہرے کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ظلم کے خاتمے، عدل و انصاف اور امن و آشتی کے پیغام کو لے کر آتا ہے۔ یہ عیش عشرت اور رقص و سرور کی محفلیں جمانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس عظیم انسانی جد و جہد کی یاد تازہ کرانے کے لیے آتا ہے، جس کے علم برداروں کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا، میرے نقش قدم پر کاروان عشق چلتا ہے، میرے نقش قدم پر کاروان عشق چلتا ہے، گزر جاؤں تو رہبر ہوں، ٹھہر جاؤں تو منزل ہوں۔ حضرات، 26 جنوری یوم جمہوریہ ملک کے ان سپوتوں کی عظیم قربانیوں کی صدائے بازگشت ہے جو جذبہ آزادی سے سرشار تھے، جن کے دلوں میں فرنگی ظالموں کے خلاف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکتے تھے، اور جو ملک کی آزادی کی خاطر شاعر کی زبانی یہ کہتے ہوئے میدان میں کود پڑے، فراز دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، فراز دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک ظلم کی یہ سیاہ رات چلے۔
یہ اس پوتر خون کی یادگار ہے جس کے ذریعے عروس آزادی کی حنا بندی کی گئی. یہ اس عظیم تحریک کا نتیجہ ہے جو خاک وطن کو ظالم فرنگیوں کے پنجے استبداد سے چھڑانے کے لیے چلائی گئی تھی. یہ زلف آزادی کے ان متوالوں کے حسین خواب کی تعبیر ہے جنہوں نے سر تو دیا مگر سر کبھی جھکایا نہیں. یہ ان جیالوں کی داستان سرفروشی کا ایک روشن باب ہے جنہوں نے قید و بند کی صعوبتوں کی کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ یہ کیسے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیے. زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. ہم ہاتھ بڑھائے بیچے ہیں، پہنائے جسے پہنانا ہے. حضرات، یہ ان مہاجرین کے مہان بلیدان کی یاد دہانی ہے جو مسکراتے ہوئے تختہ دار پر چڑھ گئے. یہ ان بہادروں کی سچی وطن پرستی کا صلہ ہے جنہوں نے حب الوطنی کی سچی مثالیں قائم کی اور اہل وطن سے یہ کہتے ہوئے تختہ دار پر چڑھ گئے: سلامت تو تیرا میخانہ تیری انجمن ساقی، سلامت تو تیرا میخانہ تیری انجمن ساقی، مجھے کرنی ہے اب کچھ خدمت دار و رسن ساقی. حضرات، مجاہدین آزادی اور شہیدان وطن کا ایک طویل سلسلہ ہے جو کبھی پلاسی میں سامراجی قوت سے پنجہ آزمائی دکھائی دیتا ہے تو کبھی سرنگا پچم میں ان کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے، جو کبھی مارکہ بالا کوٹ میں جام شہادت نوش کرتے نظر آتے ہیں، جو کبھی شاملی اور امبالہ کے معرکوں میں فرنگی ظالموں کے خلاف فرنگی ظالموں سے ٹکر لیتے ہیں. حضرات، 15 اگست 1947 عیسوی میں ملک کی آزادی کے بعد ہندوستانیوں نے حتمی طور پر اپنے لیے جمہوری نظام حکومت کا انتخاب کیا جو جناب ڈاکٹر بھیم راؤ سنگھ امبیڈکر کی نگرانی میں 1947 عیسوی سے 1949 عیسوی تک کی 2 سالہ مدت میں ترتیب دیا گیا اور 26 جنوری 1950 عیسوی میں پورے ملک میں نافذ کیا گیا. 1952 عیسوی میں عام انتخابات کرائے گئے اور پنڈت جواہر لال نہرو کو آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا گیا. اس دستور کی روشنی میں طے پایا کہ ہر شہری کو سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ثقافتی آزادی حاصل ہوگی. اس دستور کی روشنی میں یہ طے پایا کہ ہر ایک شہری کو مساوی طور پر حق رائے دہی کی آزادی حاصل ہوگی، اظہار خیال کی آزادی حاصل ہوگی. ہر ایک شہری اپنے ذاتی معاملات میں کلی طور پر خود مختار ہوگا. اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی. عوام کی فلاح و بہبود حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہوگی. حضرات، جمہوریت کا مطلب ہے عوام کے ذریعے چلائی جانے والی عوام کی حکومت. سیاسی، معاشرتی اور سماجی آزادی کا مطالبہ جمہوری ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. سیاسی جمہوریت معاشی جمہوریت کے بغیر بے معنی رہتی ہے، لیکن آج بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان ودوانوں کے ہاتھوں لگایا گیا جمہوریت کا پودا مرجھا رہا ہے. جمہوریت کے علم برداروں کے ذریعے آباد کیا گیا جمہوریت کا چمن آج اجڑ رہا ہے. مجاہدین آزادی کے ذریعے دیکھا گیا عظیم ہندوستان کا خواب آج مختلف نو مسائل سے دوچار ہے. کاش ہندوستانی قوم اپنے اندر جمہوری شعور پیدا کرے اور حقیقی جمہوریت کے پابند معاشرے کی تشکیل کے لیے اٹھ کھڑی ہو. معماران ہند کے ذریعے دیکھے گئے عظیم ہندوستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملائے اور ان کے تیار کردہ خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے سب مل کر آگے قدم بڑھائیں. یہی ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ کا اصل پیغام اور ان بزرگوں کو خراج عقیدت. میں اس پیغام کے ساتھ آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی بہار اب بھی. اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ज़बाबंदी से कब जज्बात का सैलाब रुकता है, ज़बाबंदी से कब जज्बात का सैलाब रुकता है, हदूद बहर की पाबंद तुग़यानी नहीं होती। हज़रात, मैं तिरंगा जिंदाबाद के उन्वान से एक और तराना पेश करने के लिए बिरादरम सलाहुद्दीन को आवाज़ देता हूँ, वो अपने रफ़ाक़ा के साथ डाइस पर आएँ और तराना पेश करें। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरा आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई।
ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی، میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں. نوابس جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے. حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاذ محترم ماسٹر فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور یوم جمہوریہ کے موقع سے اپنی تاثرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. جناب صدر محترم محتم صاحب اور میرے اسٹاف ساتھیوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ آج ہم یہاں پر کس لیے ایکترت ہوئے ہیں. آج 26 جنوری سن 1950 کو ہمارے دیش کا سمویدھان لاگو ہوا تھا، اور آج یہ ہم 70ویں ورسگاٹھ منانے کے لیے جا رہے ہیں. اور ہمارے دیش کو سمویدھان سبھا کی ایک 9 دسمبر سن 1946 کو ایک میٹنگ ہوئی، جس میں سمویدھان سبھا کی میٹنگ کے لیے ڈاکٹر راجندر پرساد کو ادھیکش چنا گیا اور پراروپ سمیتی کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو نیوکت کیا گیا، جس کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے اس سمویدھان کو لکھنے میں 2 برس 11 ماہ 18 دن کا تقریباً سمے لگا تھا اس میں. اور سن 26 نومبر سن 1949 کو یہ سمویدھان بدھیوت روپ سے تیار ہو گیا تھا، لیکن 26 نومبر 1949 کو سمویدھان کو لاگو نہیں کر کے 26 جنوری سن 1950 کا دن ایتہاسک ہونے کے کارن 26 جنوری 1950 کو سمویدھان کو بدھیوت روپ سے لاگو کیا گیا. اور 26 جنوری سن 1950 سے ہمارے بھارت دیش کا جو سمویدھان تھا، اس میں لوک تانترک ویوستھا کو اپنایا گیا. ہمارے سمویدھان میں جنتا کے چنے ہوئے پرتیندھیوں کا شاسن لوک تنتر کہلاتا ہے. جو ہمارا پرتیندھی ہے، MLA MP جو بھی ممبر وغیرہ ہوتے ہیں، وارڈ ممبر سب، تو اس کا چناؤ جنتا کرتی ہے. تو جنتا کے دوارا چنے ہوئے پرتیندھیوں کا شاسن لوک تنتر کہلاتا ہے. تو جیسے ہمارے دیش کا راشٹرپتی کا پد ہے، وہ ونشانوگت نہ ہو کر ایکل سکرمنیہ مت پرنالی دوارا نرواچت کیا جاتا ہے. اور آج اس مبارک موقع پر میں آپ کو شعر سنا کر میری بات کو بس یہیں ختم کرتا ہوں. اتنی سی بات ہواؤں میں بتائے رکھنا، روشنی بھی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا.
लहू देकर की है जिसकी हिफाजत, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा वसाए रखना। अस्सलाम वालेकुम। अब सदर मोहतरम से निहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और सदर अपने वो कलिमात आलिया से हम तलबा को मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहतमिम साहब, हमारे प्रधानाध्यापक जी और तमाम मौलवी हजरात और प्यारे बच्चों, आज का दिन सभी को मालूम है कि 26 जनवरी का दिन है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका महत्व क्या है, ये हमें मालूम है। क्या इसका महत्व यह है कि हमारे देश पे 200 साल तक अंग्रेज लोगों ने गुलाम बना के रखा और हुकूमत की। वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। हमारे पुरखों के साथ जैसा वो व्यवहार करते थे, बहुत ही बुरा व्यवहार था उनका। और इस देश की सारी लोगों की जो जागरूकता थी उनको अपने काबू में रखते थे वो, और बुरी तरह कई लोगों को मारा, कई लोगों ने बलिदान दिया इससे छुटकारा पाने के लिए, इस गुलामी से। आखिर कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उसके बाद देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और इसके बाद देश के कुछ खास बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर एक निज़ाम बनाया हर इंसान के लिए, देशवासियों के लिए, जिसमें सारी जाति, हर जाति धर्म सबके लिए एक नया, एक ऐसा विचार रखा गया बुद्धिजीवी मिलकर, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में किया गया। ये एक संविधान बनाया गया, एक नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसके तहत इसके अनुसार सारे लोगों को समान अधिकार दिए गए और सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार था, धार्मिक प्रवृत्ति का। जैसे हर इंसान जो अलग अलग जाति और धर्म का है वो अपने दीन के लिए, अपने धर्म के लिए स्वतंत्रता से उसकी रखवाली करे उसके लिए, और अपनी संपत्ति का अधिकार दिया गया सबको। इस प्रकार ये संविधान बनाया गया। इस संविधान का डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रपति थे, उनकी अगुवाई के अनुसार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो उनकी अगुवाई में 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र दिवस लागू किया गया और संविधान लागू किया गया। अब ये है कि गणतंत्र का मतलब क्या है बच्चों? गण का मतलब होता है तमाम लोग बाग जो जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में, जैसे हिंदुस्तान में सारे लोगों का गण आपस में सबको मिलकर अपना खुद का स्वयं का राज, स्वयं की हुकूमत करना, और खुद लोगों से मिलकर अपना नेता चुनना, अपना अच्छा नेता चुनना जो देश के विकास के लिए कार्य करे, जो हमारी नज़रों में अच्छा हो, उसके लिए हम वोट देते हैं और अच्छा नेता चुनते हैं जो देश के विकास के लिए काम करे। इस तरह देश के, जिसको जनतांत्रिक कहते हैं, यानी जनतंत्र, इसीलिए इसको गणतंत्र भी कहते हैं और इसको जनतंत्र भी कहते हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके लिए हर साल इसको बड़े ही शान और शौकत से मनाया जाता है। और पूरा देश, हमारी पिछली पीढ़ियाँ भी हमें, ताकि तुम्हें याद रहे कि हमारे कितनी कुर्बानियों के बाद ये देश आज़ाद हुआ, और इसके लिए जब हमें आज़ादी मिली। तो बच्चों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि 26 जनवरी हमें सबको मुबारक हो।
اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پرکھ لوگ جو ہماری پیڑھیوں میں کئی لوگوں نے قربانیاں دی، جب ہمیں آزادی ملی، اور ہمیں اس آزادی کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا، آپس کا، ہمارے دیش کے پرتی، ہمارے پڑوسی کے پرتی، ہمارے راجیہ، ہمارے سمپردائے کے پرتی ہمیں نتمستک رہنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے ذمہ دار رہنا چاہیے، ہماری غیر ذمہ داری نہیں رہنی چاہیے. انت میں بچوں، میں آپ لوگوں کو اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہاں اکٹھے ہیں، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ ہمارے لکشیہ کے انوسار ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں. ہمارا لکشیہ کیا ہے، ہم کیوں آئے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی کریں، جو بھی پڑھیں، ایک دم پورا پڑھیں، کامیاب ہوئیں، آگے بڑھیں اور اچھے بنیں. ہمارا چال چلن، ہمارا ویکتتو کا مطلب ہماری پرسنالٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے آچار وچار، اچھے کپڑے پہننا یا چھوٹ بوٹ کرنا، یہ کوئی اس میں اچھی بات نہیں مانی جائے گی. اچھی چال چلن، اچھے وچار، اچھی تہذیب، اچھا طریقہ، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا، بڑوں سے کیسے بات کرنا، اور ہمارے پریوار کے پرتی ہمارا کیا اوچتیہ ہے، ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بڑوں کے پرتی کیا ذمہ داری ہے. ہمیں ساری باتیں دھیان رکھنا ہے، اور یہ دھیان رکھتے ہوئے ہمارے سمے کا اپیوگ کرتے ہوئے ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں سکسیز ہونا چاہیے. ہمیں آپ لوگوں میں سے ہی نیتا بنتے ہیں، بڑے لوگ بنتے ہیں آپ میں سے ہی، کیونکہ بچے ہی دیش کی سمپتی ہوتی ہے. بچے ہی اس پریوار کا نام کرتے ہیں، جو اچھے بچے کامیاب ہوتے ہیں، اور پریوار کے بعد اس کے سمپردائے کا نام ہوتا ہے، اور وہی بچے دیش کے لیے پرگتی کا مارگ بنتے ہیں. اس لیے بچوں، تمہیں اچھائی گرہن کرنی ہے، کامیاب ہونا تمہارے لکشیہ. تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں یہاں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی شاندار ایک سنستھا ہے، جس میں پچھلے 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی لگاتار ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارا یہ جامعہ بلندیوں پہ جا رہا ہے. اور یہاں سے ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سے ایک اچھے بہترین کوالٹی نکھار آ رہا ہے بچوں میں، اور آگے بڑھ کے کامیاب ہو رہے ہیں. یہاں سے بچے بہت ہی سفلتا پراپت کر رہے ہیں. اگر اسی طرح سفلتا پراپت کرو گے تو جیون تو تمہارا کامیاب ہوگا ہی، اور ہمارے دین کا نام بھی ہوگا، ہمارے دیش کا نام بھی ہوگا، اور ہمارے ماں باپوں کا نام بھی ہوگا. تو بچوں، انت میں تمہیں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، ویگیانک بن سکتا ہے. ہمیں آپ کے اندر سب کچھ دیا اللہ نے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. 2 بھائی تھے، قریب 100 سال پہلے کی بات ہے. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جب پکشی اڑ سکتے ہیں، یعنی جانور اڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو ان کے دماغ میں آیا کہ ہم کیوں نہیں اڑ سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس سمے ودیوت موٹر کا آوشکار ہو چکا تھا. ان لوگوں نے اس ودیوت موٹر کو ایک ایسی تکنیک لگائی اور ایک آکار بنایا لوہے کا، اور اس کو ہوائی جہاز کا روپ دینے کی کوشش کری. لوگ ان پہ ہنستے تھے، ان کی مذاق اڑاتے تھے کہ پاگل کہتے تھے، کوئی کیا کہتے تھے. لیکن دونوں بھائیوں نے اپنی محنت نہیں چھوڑی اور اپنا ادیشیہ پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے. اور انہوں نے ہوائی جہاز کا چھوٹا سا روپ بنایا کہ یہ مریں گے. اب انہوں نے اس کو اڑائی اور کچھ میٹر پہ اڑی اور وہ گری اور ان کے فریکچر ہو گئے.
ایک بھائی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک بھائی کا پیر ٹوٹ گیا. ان کا نام تھا رائٹ برادرز. ان لوگوں نے پھر بھی کوششیں ختم نہیں کی، امید ختم نہیں کی، لگاتار محنت کی اور دوسری بار پھر کوشش کری. 1 سال تک کوشش کرتے ہوئے انہوں نے ایک یان بنا لیا چھوٹا، اور اس میں بیٹھ کے پھر چالو کیا. لوگ اکٹھے ہوئے کہ اب بار تو یہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے 1 کلومیٹر تک اس وان کو اڑایا اور تہلکہ مچا دیا پوری دنیا میں. ان کی سفلتا سے ہوائی جہاز کا نرمان ہو گیا. اس لیے آپ لوگوں میں بھی ایسا جذبہ، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کو کم آنکنا نہیں چاہیے. آپ کے اندر بھی وہ ساری کوالٹیاں دی ہے اللہ نے. آپ بھی ویگیانک بن سکتے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ بھی اچھی پوسٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ بھی بڑے عالم بن سکتے ہیں. اپنے وچاروں کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں رکھنا چاہیے کہ یار میں تو ایسا کر نہیں سکتا ہوں، میں کمزور ہوں. نہیں، نیگیٹو سوچ کبھی نہیں ہونی چاہیے. وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، جو آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اس لیے بچوں، ہمیں ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی ہے اور اچھے وچار رکھنے ہیں. اس کے لیے لکشیہ پراپت کرنے کے لیے ہمارا لکشیہ نردھارت ہونا چاہیے کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں اس میں مجھے سکسیس ہونا ہی ہے. ایسا نہیں کہ میرے سے یہ لڑکے آگے جا رہے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں، آپ ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. آپ بھی اچھے انسان بن جائیں گے، آپ بھی اچھی پوسٹ پہ جائیں گے اگر آپ نے لگاتار محنت کی. تو بچوں، ہمارے اندر ایسے حوصلے ہونے چاہیے. اور انت میں میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سوتنترتا دیوس، گنتنتر دیوس پر یہ نرنے لے، یہ عہد کرے کہ ہم بھی ہر چھیتر میں آگے بڑھیں گے. ہم مسلمان کم نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی ایسے جذبے ہیں، ہمارے اندر بھی ایسی پرتیبھائیں ہیں. پرتیبھا کا مطلب ایسی کوالٹی کہ آپ بھی اچھے آوشکار کر سکتے ہیں، اچھی جگہ جا سکتے ہیں، اچھے نیتا بن سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں. یہ دیش ہمارا ہے، ہم سب کا دیش ہے، اور اس میں ہمیں سب کو ترقی کرنے کا ادھیکار ہے، اور ادھیکار کو قائم رکھنا ہے اور ہمیشہ جذبے کو آگے رکھنا ہے. اتنا ہی کہہ کر میں آپ لوگوں کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا پروگرام دیا، اور بہت ہی میرے پاس شبد نہیں کہ میں آپ لوگوں کی کیسے شکریہ کروں. بہت اچھا لگا، بہت بہترین دیا آپ لوگوں نے پروگرام. اس کے لیے آپ سبھی کا میں دوبارہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. حضرات، اخیر میں محتمم جامعہ ہاذا جناب مولانا نواب عالم صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کلمات تشکر پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. جناب صدر محفل، حضرات اساتذہ کرام، رفقائے کار، طلبہ عزیز، سب سے پہلے میں آج کے اس تاریخی دن کی مناسبت سے آپ سب کو اور آپ کے واسطے سے تمام اس علاقے کے اور ملک کے باشندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں
امن اور امان قائم اور دائم فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ اس کے لیے میں اپنے تمام احباب کا، اساتذہ کرام کا اور رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جو تقریب منعقد کی ہے وہ بہت ہی شاندار، بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ رہی۔ اسی طریقے سے تمام طلباء کو، طلباء عزیز کو اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے اپنے طلباء کو خاص طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، پڑھنے میں ترقی عطا فرمائے اور ان کو اس ملک کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اور تمام انسانوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ پروگرام کے سے متعلق ایک دو باتیں اور اخیر میں ایک پیغام دے کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بات میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی کہی ہے اور میں اس کو دہرانا، اس کی طرف توجہ دلانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ آزادی کی جو تاریخ ہے اس کے تعلق سے یہ بات سننے میں بار بار آتی ہے کہ آزادی کی جد و جہد کا آغاز 1857 سے ہوا تھا۔ عام طور سے 1857 ہی زبان زد رہتا ہے۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ گزارش کی تھی اور میں اس کو دہرانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کا ہندوستان پر باضابطہ بڑی تعداد میں تسلط 1857 کے بعد ہوا اور بڑی تبدیلیاں اس کے بعد ہوئی ہیں یہاں کے دستور میں، یہاں کے قانون میں، لیکن جہاں تک انگریزوں کی آمد کا مسئلہ ہے تو انگریزوں کی آمد تو بہت پہلے ہو گئی تھی اور اسی طریقے سے 1857 سے 100 سال پہلے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کا آغاز ہو گیا تھا۔ 1753 اور 54 میں سب سے پہلے مزاحمت انگریزوں سے ہوئی، تو یہ پوری ایک صدی کی تاریخ ہے۔ اسی دوران وہ ساری تاریخیں ہیں، حضرت سید احمد شہید اور بالا کوٹ اور وغیرہ وغیرہ، وہ ساری پوری ایک صدی کی محنت ہے اور جد و جہد ہے، اس کو بلایا نہیں جا سکتا اور شاید لوگ اس کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں جان بوجھ کر، کیونکہ یہ جو 100 سال ہیں یہ دراصل بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف اس 1857 کے بعد جو حالات بنے اور اس سے پہلے ان کے خلاف جو محاذ آرائیاں ہوئی ہیں اس کی بنیاد تو وہیں سے فراہم ہوئی ہے، اس لیے وہ ایک صدی بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس میں جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ یا گزرے ہوئے جو بھی قائدین ہیں وہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کا جب نام لیا جائے تو وہ نام احترام کے ساتھ لیا جانا چاہیے، کیونکہ بحیثیت ملک کے
ایک سربراہ کے، وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا تو کیا کہنا ہے۔ یہ اس لیے اس چیز پر میں خاص طور سے توجہ اپنے طلبہ عزیز کی دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے قائدین یا مجاہدین آزادی جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کا نام آئے تو وہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ لیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر پروگرام میں ملک کے موجودہ حالات سے متعلق باتیں آئی، اور ایک ہندوستانی کو ملک سے محبت کے ساتھ ساتھ، عقیدت کے ساتھ ساتھ جو پریشانی اور شکایت ہو سکتی ہے وہ شکایت رکھی جانی چاہیے، اور ملک کا دستور اس کا حق دیتا ہے، اور بلکہ جمہوریت میں تو عوام کے ہاتھوں میں اصلاً باغ ڈور ہوتی ہے، لیکن کچھ سالوں سے ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شہری اپنی ضمیر کی آواز کو کہتا ہے اور وہ اپنی حق تلفی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو سیدھا ملک سے غداری سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ملک کا غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ ملک کے ادارے، ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے اس میں شامل ہیں اور اس چیز کو آگے پھیلا رہے ہیں، جو بہت ہی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے خلاف ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، اخیر میں 3 باتیں بطور پیغام آج کی مناسبت سے مجھے عرض کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ اس ملک کے لیے جن لوگوں نے خاص طور سے آزادی میں ملک کو آزاد کرانے کے لیے جن ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہر ایک کو ہم پڑھیں گے، آزادی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں ہونے دیں گے، ان کی قربانیوں کو زندہ رکھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ موجودہ حالات میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور جب تک اچھائی کے متعلق کسی کو معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے اس اچھائی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی قیمتی چیز، فائدہ مند چیز کسی جگہ رکھی ہوئی ہو لیکن لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، ظاہر بات ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس پس منظر میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم پڑھیں گے آزادی کی تاریخ کو اور لوگوں کو بھی بتائیں گے، اور آدھی نہیں پڑھیں گے۔ عام طور سے یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب مسلم مورخین یا مسلم اہل قلم لکھتے ہیں تو اپنی طرف کا لے لیتے ہیں، اور جب غیر مسلم حضرات لکھتے ہیں تو وہ اپنی طرف کا لے لیتے ہیں، یہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھی اتحاد کی، یکجہتی کی اور ایک ساتھ مختلف مذہب کے لوگوں کو کہ ایک ساتھ قربانی کی جو تاریخ ہے حسین و سنہری، وہ تاریخ بھی جو ہے شکار ہے تعصب کا، اس لیے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو کارناموں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے موجودہ حالات میں، وہ یہ ہے کہ ملک کا دستور پتہ نہیں ہے، ملک کا قانون پتہ نہیں ہے۔ ہم جمہوریت اور جمہوریت کہتے ہیں، بولتے ہیں، تقریب بھی مناتے ہیں، یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے، گنتنتر دیوس مناتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ
मुल्क के आम लोगों को, और आम लोगों की बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोगों को भी दस्तूर की मालूमात नहीं हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, उस तालीमी निज़ाम में दस्तूर की पढ़ाई को, कानून की पढ़ाई को बहुत ही महदूद कर दिया गया है। एक ख़ास तबका उसको पढ़ेगा और बस। हालांकि होना ये चाहिए था कि मुल्क का दस्तूर हर एक शहरी पढ़ता। तालीमी निज़ाम में शुरू से लेकर ऊपर तक दस्तूर की तालीम होनी चाहिए थी, क्योंकि कानून है, वास्ता पड़ा है, वो हर एक की ज़रूरत है, इसलिए हर एक को उससे वाकिफियत होनी। बल्कि ख़ास लोग जिनको वकालत करनी होती है वो कानून को पढ़ते हैं, जजेस पढ़ते हैं, और बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसी का नतीजा है कि आज पता नहीं है लोगों को दस्तूर के बारे में, और दस्तूर से अदम वाकिफियत की वजह से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनको तब्दील भी किया जा रहा है, और जो नुकसान बड़े पैमाने पर आवाम का कानूनी इदारों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और इस्तेहसाल कर रहे हैं। इसलिए इस बात का हम अहद करें कि मुल्क के कानून को पढ़ेंगे और लोगों को इस सिलसिले में बेदार करेंगे कि वो मुल्क का कानून पढ़ें और उस पर अमल करने के लिए उठ खड़े हों। और अगर किसी पर जुल्म होता है, हमारे ऊपर हो या किसी के ऊपर हो, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ हम उठाएंगे। इसके लिए हम तैयार करें। आज आप अहद करेंगे, अब अहद करेंगे तो एक मुद्दत के बाद जाकर उसका असर जाहिर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज अहद किया और एकदम से असर जाहिर होगा एक मकाला और एक किताब पढ़ने के बाद। अभी से आप लगेंगे तो तब कहीं जाकर के बरसों में और सालों में आपके इस अहद का और आपकी इस मेहनत का जो आप शुरू करेंगे, इसका असर जाहिर होगा। वक्त लगता है, सदियां लगती हैं तब्दीली आने में। तीसरी चीज ये है कि हम ये अहद करें कि इंसानियत की बुनियाद पर हर एक हिंदुस्तानी, गैर हिंदुस्तानी भी उसमें है, हर एक हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे की जो हमसे मदद हो सकेगी, बगैर मजहब और मसलक को देखे हुए हमसे जो भी उसका ताउन होगा, जिस तरीके से भी हो सकता है वो ज़रूरतमंद है, हम उसकी मदद करेंगे, उससे मोहब्बत रखेंगे, उसका साथ देंगे और उसका ताउन करेंगे इंसानियत की बुनियाद पर। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चाबी है कि अगर इस चाबी को हमने लगा दिया नफरत के ताले में तो वो ताला खुल जाएगा, बल्कि बिखर जाएगा। भूल जाएंगे लोग नफरत फैलाना, भूल जाएंगे लोग फसाद कराना, भूल जाएंगे लोग फूट डालना, भूल जाएंगे लोग दुश्मनी कराना, भूल जाएंगे लोग जो है झूठे इल्जामात लगाना। ये ऐसी ज़बरदस्त हिंदुस्तान की इस मिट्टी में मोहब्बत है। यहाँ के लोग मोहब्बत को परखते भी हैं और कबूल भी जल्दी से करते हैं। तो इसलिए इस सिलसिले में हम कदम बढ़ाएंगे। इसके लिए हम अहद करें और उसका जैसे भी हो सकता है, जिस पैमाने पर भी नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए हम उसके लिए कदम आगे बढ़ाएंगे और मोहब्बत और अमन और सुकून के लिए हम जो है इस सिलसिले में कदम आगे बढ़ाएंगे। ये 3 बातें मैंने अर्ज़ की हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में तवज्जो दी जाएगी। हमारे तलबाए अज़ीज़ इन पर तवज्जो करेंगे और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ और उसी से तौफ़ीक़ मांगता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इस सिलसिले में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा और हिम्मत और हौसला अता फ़रमाएगा, क्योंकि तौफ़ीक़ के बग़ैर कोई काम हो नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस प्रोग्राम को कबूल फ़रमाए। मैं फिर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ तलबाए अज़ीज़ को और अपने तमाम अहबाब और रफ़ाक़ाए कार का शुक्रगुज़ार हूँ, सदर मोहतरम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इसरार पर इसको जो है कबूल किया, तमाम साथियों की बात को उन्होंने रखा। और जनाब मास्टर फ़ारूक साहब, प्रिंसिपल साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत कीमती बातें बताई और बड़ी दिलचस्पी से, और अपने उन तमाम साथियों का जिन्होंने लग कर के इस प्रोग्राम को जो है मुज़य्यन किया, मुरतब किया और जिन्होंने निगरानी की किसी भी तरीके से और निगरानी करेंगे अभी जो उमूर है, मैं पेशगी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात,
اب اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے. دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.